اعراف اس کی آیت نمبر 102 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 103. اچھا ویسے 102 کل پڑھی نہیں تھی ہم نے. اب آگے لائٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما وجدنا لأکثرهم من احد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقیق علی اللہ قول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 102 وما وجدنا لأکثرهم من احد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وفائے عہد کی پاسداری یہ ہم نے اکثریت میں نہیں پائی. ہاں اسی کو کہا کہ ہم نے اکثریت کو جو ہے نافرمان ہی پایا. ظاہر ہے وعدے کو پورا نہ کرنا نافرمانی ہے نا. تو پہلے حصے میں جو بات کہی گئی کہ وما وجدنا نہیں پایا، اسی کی یہ دوسرے حصے میں وضاحت ہے کہ وجدنا اکثرہم لفاسقین، زیادہ تر کو فاسق ہی پایا. ہاں وما اور نہیں، وجد پایا نہ ہم نے. وجد یجد پانا، اسی سے موجود لفظ ہے اردو کا. پایا ہم نے لی اکثرہم ان کے اکثر میں، اکثریت دا میجورٹی، کیا من احد عہد پورا کرنا نہیں پایا، عہد کی پاسداری. وَإِن اور یقیناً، یہاں پہ یقیناً کے معنی کر لیں. وجدنا پایا ہم نے اکثرہم ان کی اکثریت کو، اکثر ان کے لفاسقین، ہاں یقیناً نافرمان فاسق ہی پائے ہم نے. تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کی پاسداری نہیں پائی، بلکہ ان کو نافرمانی پایا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ مختصر سی آیت ایک مضمونی بیان فرما دیا اللہ نے. اس میں غور کرے ذرا. اس آیت میں یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا آغاز کیا نا.
بس پھر وقت گزرتا گیا، نسلیں دوسری آتی گئیں، تو جب بگاڑ پیدا ہوا نا، ہاں شروع میں توحید پر ہی تھے سب، بس وقت کے آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کا آغاز کیا، رسول انبیاء کو بھیجنے کا، کہ ان لوگوں کی اصلاح کرو، یاد دہانی کراؤ، بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھے راستے پر رکھو، یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈرز کے لیے رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ پیغمبر کے ذریعے اصلاح قبول کرنے والے افراد کو بچا لیا، حل بستی پہ آتے رہے نا، ہاں، اور جنہوں نے وہ اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا، ختم۔ بھئی یہی آپ نے گزشتہ قوموں کو پڑھا نا، آپ نے یہی رول رہا، قوم عاد، قوم سمود میں یہی، جو نافرمانی سرکشی پر رہے، ختم۔ اچھا، لیکن جو بعد کی نسلیں ہیں، وقت تو چلتا رہا، نسلوں پہ نسلیں آتے رہیں، وہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر کیے ہوئے عہد اسلام کو بھی بھلا بیٹھی۔ یہاں پہ جو کہا ہے نا، اکثر میں سے عہد کی پاسداری نہیں پائی، ہاں یہ چلتا رہا، تو ظاہر ہے پھر دوبارہ وہی انجام سے دو چار ہوئے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا۔ اچھا، یہ صورت جو ہے بار بار پیش آتی رہی، نسل انسانی کی اکثریت کے لیے، دو دفعہ لفظ آیا ہے، لِأَكْثَرِهِمْ اور أَكْثَرَهُمْ فَاسِقِينَ، اکثریت کے لیے یہ تاریخ جو ہے نا نافرمانی اور عہد شکنی، نافرمانی اور عہد شکنی، عہد توڑنا، بس اسی کی ایک تاریخ بن گئی۔ اچھا، اب یہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ عہد کیا ہے؟ عہد کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے نا، عہد توڑنا، بہت سے عہد ہیں، اللہ اکبر، عہد کی پاسداری، وفائے عہد، کہا نا کہ اکثر میں وفائے عہد نہ دیکھا، اللہ تعالیٰ فرمائے نا، وفائے عہد، عہد کی پاسداری، وفائے عہد نہ دیکھا۔ ایک تو وہی عہد ہے جو اللہ سے کر کے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کا ضمیر، اس کا نفس بتائے گا کہ عہد کیا ہے، کہ سیدھے راستے پر چلنا ہے، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کیا ہوا ہے، اس کے مطابق چلو، اللہ نے بنایا ہے نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، بالکل ٹرانسپیرنٹ بھیجا ہم نے، نفس کوئی ایڈلٹریشن نہیں تھی، تم نے خود ہی اس کو جو ہے نا آلودہ کر دیا غلط کاموں پڑھ کے۔ تو یہ بھی ایک عہد ہے، عہد الست، یہ ایک بڑا ہوا ہے، عہد الست کے نام سے ہے۔ یہ کہاں پر بات کہی گئی ہے؟ یہی آیت جو صورت پڑھ رہے ہیں نا، آئے گا اس میں 172 میں، الست بربکم، اللہ نے پوچھا، الست بربکم، پوچھا تمام ارواح سے، الست، یہ ایکچولی یہ ہے لیسا تو، لیسا تو، یہ ایکچولی ملا کر لکھا ہے، جب ملا کر لکھیں گے یا گر گیا نا، حمزہ کا مطلب ہے کیا نہیں، اور تا کے اوپر پیش میں، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، اور رب جو ہے نا بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، رب پالنہار، اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے، خالق، مالک، سب کچھ وہی ہے۔ اب اللہ نے پیدا کیا تو ان کا کیا جواب تھا؟ سب نے کہا، سب نے، اس میں وہ کوئی نہیں تھا کہ یہ کافر مشرک ہوئے نا، قالوا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی رب ہے، تو ہی رب ہے، ایک آواز سے، تو ہی رب ہے، یہ وعدہ ہو گیا اسے، رب ہے تو دنیا میں آ گیا تو رب ہی مانو اس کو، اور پھر جو رب نے کہا ہے اس کے مطابق چلو، ماننا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی کہہ دیا ہے تو ہی رب ہے، اللہ اکبر، بل شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت، ہم گواہی دیتے ہیں، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے بیک آواز کہا بلا شبہ
آپ ہی رب ہیں. اب یہ اقرار جو ہے یہی وعدہ ہے نا، عہد ہے یہ. اب ایک بیٹا والد صاحب سے کہے میں دل و جان سے آپ کا احترام کرتا ہوں، میرے دل میں بڑی عظمت ہے، آپ نے میرے لیے کیا کچھ کیا، پڑھایا لکھایا، جوان ہو گیا ہوں میں، بہترین میں پوسٹ پر ہوں، اور آپ کی فرما برداری میرا فرض ہے. شام کو والد صاحب کہیں کہ بیٹا یہ میرے گلاسز ٹوٹ گئے ہیں، یہ ذرا دوسرا فریم بنوا دو. تو کہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں کتنا مصروف آدمی ہوں. کلیم وہ ہے، کارکردگی یہ کہ کیا محبت ہوئی یار، کیا تعظیم ہوئی. اب اور کرے تو ایک طرف تو ہم کہیں گے جی رب مالک خالق وہی ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑا کنسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ماننا. اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ تو جی رب ہے. اللہ تعالیٰ کی ماننا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا، اس کی طرف پرواہ نہیں ہے نا. یہ کنسیپٹ ہے یہ نا. تو یہ عہد ہے، عہد کی بات ہو رہی ہے نا، عہد پکا. اچھا پھر یہ دیکھیں آپ دوسرا، یہ عہد کی بات ہو رہی ہے. ہاں عہد وفا، یہ عہد عذاب، یہ بھی پڑھیں گے ہم، یہ بھی اسی کا حصہ ہے نا جی. عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے، یہ میں اس صورت کے ریفرنس لکھ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ ابھی ایک آیت ہم پڑھیں گے 133، اس میں عذابوں کا ذکر ہے. ہر عذاب بہت انٹینسیو ہوتا تھا. پوری قوم پیغمبر کے پاس آتے تھے، موسیٰ، ان سے عہد کرتے تھے، وعدہ کہ آپ اللہ کے رب ہیں، اگر دعا کر کے اس عذاب سے نجات دلا دیں تو پکا آپ سے وعدہ، آپ کی بات مانیں گے، جو کہیں گے اس پر عمل ایمان. تو پیغمبر تھے، وہ دعا کرتے تھے، وہ عذاب دور ہو جاتا تھا عذاب ٹالنے کے لیے. لیکن پھر عہد شکنی، وہ اپنی اسی حرکت پر آ جاتے تھے. ابھی پڑھیں گے ہم، یہ یہود کا قوم تھا نا، وہ جو ڈڈوؤں کا اور خون کا عذاب جو ہے نا، ہر عذاب پہ وہ اپنے پیغمبر سے کہتے تھے. اچھا، اور یہ سب عام عہد بھی اس میں آ جاتا ہے جو آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، بہت اہمیت ہے. ڈیلی انٹریکشنس میں آپس میں کہتے ہیں نا یار آپ سے وعدہ ہے، جو 9 بجے جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. یار دیکھیں ویسے ہم کتنا ایزیلی اس کے خلاف کرتے ہیں. جنرلی آپ نے سنا ہوگا یار وہ وعدے کا جو وفا ہو گیا، الٹا کہتے ہیں ہم نا اسے، یعنی ہم جب مذاق میں اس سے کہہ دیتے ہیں. حالانکہ پھر کسی نے یہ کہا کہ یار عہد کون سا، کوئی قرآن میں ہے، کوئی حدیث میں ہے، یہ بھی آپ کے قوم کے کسی کرتا دھرتا نہیں، یہ سب کے سامنے یہ کہہ دیا. یہ بات ہوا ہے، کوٹیڈ ہے یار. عہد کوئی وعدہ کیا تھا، یہ قرآن میں تھوڑی ہے، کوئی حدیث میں تھوڑی ہے. حدیث عہد کیا ہے، توڑ دو. تو باقی یہ عہد شکنی، وہ بے شک آپس میں ہو، اللہ سے عہد کیا ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو. عہد وعدہ چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، وہ فسق ہے. اسی لیے یہاں فاسقین آیا ہے لفظ، میں اس لیے فسق لکھ رہا ہوں. وہ فسق ہے، نافرمانی فسق ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہ دیکھیں، آپ اسی آیت کو آپ آج کل کے زمانے سے منطبق کریں. قرآن یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی یہود و نصارہ سے خطاب ہے یا ان کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا، اور سورہ فاتحہ لازمی جزو ہے. ہر
اس کی رکعت میں پڑھنا ہے۔ لا صلاۃ کہا کہ وہ نماز نہیں ہوتی اگر نہ پڑھو نا، اس میں کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتے، دس از دا عہد، ایاک یہ عہد ہے، ایاک نعبد عہد ہے، عہد یہ ایا ہے نا، اس کے معنی آپ کو تو پتہ ہی ہے، اونلی اینڈ اونلی، اس میں سٹریس ہے، جسے کہتے ہیں نا صرف اور صرف، ایا اس کے لیے آتا ہے، ایا ایا کا مطلب ہے اونلی اینڈ اونلی۔ یہ مختلف ضمائر کے ساتھ آیا ہے قرآن میں، ایاکا تو یہ ہے، ایاہو بھی ہے، ایا یا کے ساتھ بھی ہے، ایا یا فرحبون آیا تھا، ایا یا فرحبون صرف مجھے سے ڈرو، ایاہو بھی آیا، ایا یا بھی آیا، ایاہم بھی آیا، اور یا ایاکا یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، صرف تیری ہم عبادت کریں گے، کرتے ہیں، یا میں نے بتایا تھا یہ جو ہے نا مضارع کی علامت ہے، فیوچر کا بھی ہوتا ہے، اس میں دونوں ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، وعدہ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، نستعین بھی ہے نا، ایاک نستعین مانگیں گے، یہ انہوں نے بالکل صحیح فرمایا، یہ وعدہ ہے، تو ہمیں یہ تجزیہ کرنا چاہیے ہم وعدہ کیا پورا کر رہے ہیں۔ اگر پورا اس پر یقین ہو کہ تجھ ہی سے مانگنا ہے تو یہ بھٹکے کیوں پھر رہے ہیں، نہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں مدد کے لیے، آپ غور کریں ایسے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا نا ہے زندگی، نو باڈی کین کلیم کہ جی میری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی آزمائش آئی ہی نہیں، نو باڈی کین کلیم، ایسا نہیں ہے۔ انسانی زندگی ہے نا، پورا قرآن پڑھے، دو کنڈیشنیں ہوں گی، یا تو خوب راحت مزے میں عیاشی کر رہا ہے، اللہ نے خوب خوشحالی دی ہوئی ہے، یا تکلیف میں ہے، وہ ہے ہاں تنگ دستی، بالکل صحیح ہے، کہا اگر راحت ہے تو شکر کرو اور تکلیف ہے تو صبر کرو، یہ شریعت کا یعنی تعلیم ہے۔ ہم یہ تکلیف پہنچیں تو صبر تو کیا، پوری دنیا پورے اس کے مزاروں پر جا کر منتیں دعائیں بھٹکتے پھرتے ہیں، تو یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں آپ، کیا وعدہ ہے یار، یہ وعدے کے بالکل خلاف ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ صرف جو ہے وہ زیادہ تر پاک و ہند میں آپ کو نظر آئے گی، ہاں اور کوئی نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا یہ کوئی عقیدت نہیں ہے، اٹس اے ہیوج بزنس، ہاں یہ مجاور اور متولی باہر صندوق رکھے ہوتے ہیں نا، 6 تالے لگے ہوتے ہیں اس پر بڑے بڑے، ہاں کیونکہ جب یہ بلیف بن جائے کہ یہ جو بابا جی لیٹے ہوئے ہیں ان کے نام پر اگر میں 100 دوں گا تو 1000 بن جائیں گے، یار کیوں نہیں دو گے یار تم، آنے کو لالچ ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے اس میں ڈالے جاتے ہیں کہ یہ 1000 بن جائے گی، یہ بلیف ہے کہ یہ ان کی جو ہے وہ عشیر بات سے جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں پیسے بڑھ جائیں گے، تو یہ جناب بہت بڑا ہے۔ اور آپ دیکھیں پاکستان میں یہی جو ہے نا گدی نشین، اس پر قتل و غارت تک ہو جاتی ہے، یہاں تک ہے، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ بھی کون مجاور بنے گا، اب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ پورا ایک وہ دنیا ہے، یہ جو ہے نا پھیلی ہوئی ہے یہ، ہاں بہت بڑا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ سارا وعدہ شکنی ہے، ہم اللہ کا در چھوڑ کر کیوں نا امید ہوتی ہیں، یار تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، کیا ہے صبر کر لو، اچھے دن پہ تو گزارے تھے نا، تکلیف میں پریشان ہو کے
جو تم بھاگے جا رہے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں بڑی ڈیپتھ ہے یہ آیت جو پڑھی ہے۔ جی سر کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ جی جی ابن خلدون اس نے دنیا کے 4 پروفیشن کیٹیگریز بنائی ہیں، جی جی اور ٹاپ پہ ہے کہ آپ مذہبی پیشوا بن جائیں۔ ہاں مذہبی پیشوا، ہاں یہ بزنس اچھا، آپ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کریں گے اور جیب آٹومیٹک آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، ہاں یہ آپ نے صحیح تجزیہ کیا، دوسرے نمبر پہ انہوں نے سیاستدان کہا ہے۔ نہیں آپ نے صحیح کیا، یہ ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر، بالکل بالکل حقیقت بھی یہی ہے۔ ہاں نہیں نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نہیں نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، اللہ اکبر، یہ تو گاڈ گیون چیز ہے، اللہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے۔ ہاں ماشاء اللہ جی، سیاستدان بھی اور مذہبی پیشوا یہ دونوں۔ ہاں دونوں ہی، ہاں ہاں سیاستدان بھی وہ کہتے ہیں جتنا لگائیں گے اسے کئی گنا کمائیں گے، یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک کمی ہے جی، اس سے کوئی طاقتور آتا ہے اور اس کو شاہ محمود قریشی ہے، سیاستدان بھی اور مذہبی پیشوا بھی، ہاں ہاں بہت بڑا ہاں بڑا ہے یار وہ، اور گدی پہ کماتا ہے وہ کہیں اس سے زیادہ ہے۔ لیکن کبھی کبھار وہ منظر دکھاتے ہیں تو دکھا نہیں جاتا منظر، وہ بیٹھے ہوتے ہیں پگڑی باندھی ہوتی ہے دستار بندی، تو لوگ آتے ہیں چوم رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں، یہ دیکھا ہے میں نے، عورتوں کے بال بھی کاٹتے ہیں کیونکہ وہ ہاں وہ بھی ہے، بڑا عجیب ہے وہ، قریب سے دیکھو تو بڑا وہ ہے، کبھی کبھار ایسا ویڈیو وہ دکھا دیتے ہیں۔ ہاں یہ چیزیں ہیں، بال وال کاٹنا یہ جو ہے نا وہ کرنا کافی، اللہ اکبر۔ بس یہ وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ اللہ رحم فرمائے کہ ہاں ہندوؤں کو دیکھیں وہ ننگے کھڑے ہیں قطار میں، ہاں ہاں عورتیں آتی ہیں ٹچ کرتی جا رہی ہیں، ہاں یہ بھی ہے ویسے، ہاں بہیویئر ہاں بس یہ اللہ صحیح سمجھ دے، سیدھے راستے پر چلائے، بس صحیح ہے نا۔ ہاں ہاں ادھر آؤ تو وہ آپ کی بہت سی عقائد بھی صحیح ہو جائیں گے، آپ کے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، یہ آپ نے صحیح تجزیہ کیا، بالکل ایسے ہی۔ وہ ننگے رہتے ہیں، ان کا بہت بڑا ایک فیکشن ہے ریلیجن میں، ہاں اور دے آر ان تھاؤزنڈس بلکہ اس سے زیادہ، ہاں ہاں وہ بڑے مقدس سمجھے جاتے ہیں، ہاں ہاں انہیں ساری پر پہنا کچھ نہیں، ایگزیکٹلی، ہمارے بھی ماؤں بہنوں کے سامنے ننگے بیٹھے ہیں۔ ہاں ہاں تو ایز اگینسٹ دیٹ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لباس کو بنایا ہے، ہاں ہاں ایگزیکٹلی، ہاں تمہارا ستر چھپانے کے لیے، بالکل بالکل، اور ایک آدمی ننگا ہو اس کے مقابلے میں لباس اچھا پہنا ہو، اللہ اکبر، ہیل آف ڈفرینس یار، ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ تو یہ آیت نمبر 102 اس میں فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کی پاسداری نہ پائی، ما وجدنا وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور پھر کہا کہ ان کو نافرمانی پایا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ دیکھیں فاسقین کے ساتھ بھی لام لگا ہوا ہے، لفاسقین، کوئی شک ہی نہیں کہ یہ فاسق ہاں گناہ گار ہے، بالکل فسق و فجور ہوتا ہے نا۔ اچھا اب یہ آیت نمبر 103 سے باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جیسے آپ نے اور انبیاء اور رسول کے واقعات پڑھے نا، حضرت ہود، حضرت صالح، تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اب یہ یہاں سے ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے 103 نمبر سے۔ تو فرمایا ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بہا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ ثم پھر بعثنا باس بھیجا، مبعوث کیا، نہ ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، اب یہ ہم ضمیر ان سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے ان کی طرف ہو گئی، ان سب کے بعد کن کو بھیجا؟ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ۔ ہاں کس طرح بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، الی طرف فرعون و ملئہ اور ان کے سرداروں کے۔ تو کیا انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کو مان لیا؟ کہا فظلموا بہا، فظلموا بہا،
فظلموا پھر انہوں نے ظلم کیا بیہا اس کے ساتھ. یہ ہا مؤنث کی ضمیر اس لیے آ گئی کہ آیتن ہے نا, وہ مؤنث کا صیغہ آ گیا. حق کو ٹھکرانا ظلم ہے, اسی مناسبت سے فظلموا آ گیا, کیونکہ ہر رسول کا پیغام دعوت حق پر مبنی ہوتا ہے. تو اس نے نہیں مانا, انکار کیا, تو فظلموا اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا. آگے اس کی تفصیل بھی آ جائے گی کیسے ظلم کیا. تو کہا کہ فانظر پس تو دیکھ کیف کان عاقبۃ المفسدین, کیف کیسے کانا ہوا عاقبۃ عاقبت, عاقبت مینس اینڈ انجام, کن کا؟ المفسدین فسادیوں کا, مفسدین فسادی. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ ان انبیاء کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سردار جو ہے نا درباری, ان کی طرف بھیجا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی دعوت حق کا انکار کر دیا. فظلموا, ہاں بس یہ انکار کر کے انہوں نے اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا, اپنے آپ پر. تو کہا دیکھو ذرا ان مفسدین کا, فسادیوں کا انجام کیا ہوا. اس آیت میں یہ کہا ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت جو ہے وہ دو اہم امور کے لیے فرمائی اللہ تعالیٰ نے, جس کا ہم یہ آگے آنے والی آیات میں پڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت, ان کو جو رسول بنایا, ان کو بنی اسرائیل کی طرف, بنی اسرائیل کی طرف بھی, بس تھوڑا سا ہنٹ سے رہا ہوں, خود ہی آپ دیکھ لیجئے گا. یہ قوم جو ہے یہ غلامی کی وجہ سے, فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا نا ان کو, غلامی کی وجہ سے ان میں بہت سی کمزوریاں پیدا ہو گئیں. کیونکہ غلامی جو ہے نا یہ اٹ سیلف ایک عذاب ہے, اس سے جو مورل ویلیوز ہیں بڑی حد تک وہ سپریسڈ ہو جاتی ہیں, وہ انسان کا وہ رہتا ہی نہیں ہے. اس کا بھی اظہار قرآن میں دکھایا ہے نا. صحرا میں پڑے ہوئے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے ایک بہترین بستی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, فاتح بن کر جائے. لیکن غلامی کی زندگی گزاری نا, کچھ کرنے کا وہ ہے ہی نہیں, بس وہ اسی میں لگے جاؤ. تو وہ کہا کہ جی ہاں فذهب انت وربک, آپ جائیں, وہاں تو جبارین بیٹھے ہیں, وہ جگہ خالی کریں پھر چلے جائیں گے. عجیب وہ مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا غلامی کی وجہ سے. اللہ ہاں رہتا ہے غلامی جو ہے نا, ہاں بالکل ایگزیکٹلی یہ ہے غلامی کی وجہ سے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ اس قوم کو آزاد کراؤ, ایک اسائنمنٹ یہ, اس کو وہ فرعون سے آزاد کراؤ, اس بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اور اس سے فرعون سے. اچھا دوسرا جو ہے یہ بنی اسرائیل, دوسرا یہ فرعون اٹ سیلف, اور اس کی جو قوم ہے جس کو قبطی کہتے تھے, اس کی قبطی قوم کی طرف بھی بھیجا. لیکن اس نے آپ کی رسالت کا انکار کیا. یہ ابھی سارا پڑھیں گے ہم. آپ کی رسالت کو نہیں مانا, رسالت کا
انکار کیا اور اسی سرکش اور بغاوت والے رویے پر قائم رہا. رسول کی دعوت کے بعد بھی کوئی اس میں فرق نہیں آیا. اچھا اور ایک چیز دیکھ لے, اب تک جن 5 قوموں کا ذکر آپ یہ سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں, 5 قوموں کا ذکر, وہ 5 قومیں جو ہیں وہ حجاز ہی میں تھیں, عرب ہی کے مختلف علاقوں میں تھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا قل سیروا فی الارض, گھوم پھر کر دیکھو تمہارے علاقے میں تھیں, اب ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں, درس عبرت بن گئے ہیں, نام و نشان ختم کر دیا. ان کے تمہیں مسکن نظر آ جائیں گے لیکن اس کے رہنے والوں کا نام و نشان نہیں ہے. عربی کے مختلف علاقوں میں. لیکن اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بنی اسرائیل اور یہ فرعون ہے نا, یہ جو ہے یہ اب مصر ہے نا, عرب کی جگہ مصر, ٹھیک ہو گیا نا جی. مصر کے رہنے والے تھے یہ, اب مصر کے رہنے والے وہاں پہنچ گئے تھے. یہ بھی ساری ایک تاریخ ہے, آپ کو معلوم ہے. یہ بیسیکلی تو وہ کنعان فلسطین کے رہنے والے تھے. یعقوب علیہ السلام وہاں پر تھے نا, ہاں شام کا نا, تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے اور بڑے اہم عہدے پر, ڈسٹریبیوشن آف غلہ, وہ بھی قحط کے دنوں میں دور دراز سے وہ اونٹ کے وہ آتے تھے غلہ لینے, تو وہ ہیڈ تھے سارا. ہاں ایگزیکٹلی, فائنانس کا بڑا اہم ہے وہ. تو یہ بھی پہنچ گئے تھے, ان کے بھائی دور دور سے آتے تھے نا بھائی, ہیڈ بن گئے تھے. ہاں تو بڑی ترقی کی انہوں نے. ہاں جب وہ کنگ بنے تھے تو اس وقت یہ قبطی جو تھے یہ اس وقت بھی یہ غلام تھے. اب رجنیش جو مصر کے تھے اس وقت وہ کچھ روایت ہے جن کی حکمرانی تھی, جو عزیز مصر کہلاتے ہیں, ان سے حکمرانی انہوں نے لے لی اور یہ بھی عزیز مصر ہی کہلائے. تو وہ جو آئے تو وہ فرعون پھر کہلائے, ان کا لقب فرعون تھا. وہ جو بعد جو ابرجنیز جو تھے وہ تھے وہ جو پہلے تھے فرعون جو جن سے انہوں نے لی. مصر جو اصل رہنے والے تھے مصر کے وہ تو فرعون ہی تھے. وہ اس وقت جو لوگ تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے, اس وقت حکمرانی کو چروایا خاندان تھا وہ کرتا تھا, جن کا لقب عزیز مصر ہوتا تھا. تو ان سے حکمرانی بنی اسرائیل نے لے لی حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد سے. اور پھر یوسف علیہ السلام کا جو بنی اسرائیل جب یہ مغلوب ہو گئے تو پھر اوریجنلی وہ قبطی آ گئے, فرعون مصر. ان کا لقب پھر فرعون ہوتا تھا بادشاہوں کا. انہوں نے پھر انہیں کو 300 سال غلام بنایا رکھا. ہاں بنی اسرائیل کے غلام